ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی بالآخر سامنے آ گیا۔ پشاور جلسے کے اندر بڑے اعلانات ہوئے، کسی نے معافی کا مطالبہ کیا اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا کچھ اعلان کیا، اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی کچھ اہم پریس کانفرنسز بھی تھی، اس میں کیا کچھ ہوا، تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو خبر دیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور پاکستان تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا کچھ اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے اور کیا کچھ انہوں نے سوچ لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تنولی۔ کیسر تنولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی، چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً آپ کے سامنے رکھا تھا۔ جب ڈی جی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان کی پریس کانفرنس کے اہم نکات جو انہوں نے ذکر کیا، پھر مختلف جو سینئر صحافیوں کے سوالات سے وہ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں، جلسے کے اندر جو خطاب کیے، اور اندرونی طور پہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کچھ فیصلے کرنے والے ہیں، اور آنے والے دنوں میں حکومت اسٹیبلشمنٹ نے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، کیسر خان تنولی کی جانب پڑھتے ہیں، تمام تر خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کیسر تنولی، سب سے پہلے تو ذرا بات کر لیتے ہیں، لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، جو بظاہر تو خیبر پختونخوا کے اندر جو جلسہ ہوا پشاور کے اندر، پھر اس سے قبل ایک دن پریس کانفرنس ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، سب سے پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے جو اسلام آباد کے اندر انہوں نے کی، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا جو جلسے کے اندر بہت ساری جو کیوریوسٹی تھی کہ یہ اعلان ہو جائے گا، وہ اعلان ہو جائے گا، لیکن کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو نہیں ملی اس طرح سے۔ بہت شکریہ صدیق۔ دیکھیں، پاکستانی بھی اور شاید ہم جیسے صحافی بھی یا باقی جتنے بھی صحافی ہیں شاید وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اب کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین باہر ہیں، جو اس وقت حکومت میں اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں یا جو باقی قائدین ہیں، وہ بہت اگریسو نظر آئے پچھلے سال 2 سال کے اندر۔ تو یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید کوئی بڑا شدید رد عمل آئے گا، شاید کوئی بہت بڑی گفتگو ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے، یاد رکھیں کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے، کوئی بھی ذی شعور جو ہے، وہ کبھی بھی انتشار کو پسند نہیں کرتا، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ملک میں بسنے والے، دیکھیں سیاسی اختلافات آپ کے ہو سکتے ہیں، آپ کے ان کی سوچ سے، ان کی اپروچ سے آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پاکستانیت میں یا پاکستانی ہونے میں کسی کے اوپر کوئی شک ہو۔ سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے اچھی سوچ اور اچھی اس سوچ کی عکاسی کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، یاد رکھیں۔ تو جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز تھی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بانی پی ٹی آئی کو کہہ دیا کہ ذہنی مریض ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو بانی پی ٹی آئی نے ایک اس ملک کی جو شناخت ہے، جو چہرہ ہے، جو اس ملک کا دفاع ہے، جو اس ملک کی جو ہے نا خود مختاری کی علامت ہے، جو دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا چکا ہے، جس کو دنیا سلیوٹ کرتی ہے، اور جس کو ایک دنیا کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس وقت، جو سپر پاور امریکہ، اس کا جو صدر ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میرا بہترین اور بڑا پسندیدہ اور بڑا شاندار اور بڑا ایک شخصیت والا انسان فیلڈ مارشل سید جنرل عاصم منیر ہے۔ اس کو اگر کہے گا ایک جیل میں بیٹھا ہوا ایک قیدی اور ایک جماعت کا بانی جو چیئرمین ہے کہ وہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے بذریعہ ٹویٹ، یا ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے رد عمل میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص کی دنیا کے اندر اس کا ایک توتی بول رہا ہے اور اس کو دنیا سر پہ بٹھا رہی ہے، اور ایک قیدی جو ہے جس کو اپنی صرف سیاست بچانا، اپنے آپ کو بچانا اور اقتدار میں آنا بظاہر ایسا لگتا ہے، دیکھیں کہ یہی ایک ٹارگٹ ہے، اس کے لیے اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ وہ ذہنی مریض ہے، تو اس ادارے کا جو ترجمان ہے وہ اس سے آپ کیا امید کرتے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ پھر یہی رد عمل آنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ پشاور کے اندر بڑا جلسہ کیا، پشاور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس سے کوئی انکاری بھی نہیں ہے، اگر انکاری ہوتا تو آپ کی حکومت کیوں بنتی وہاں پر؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی اور ریگنگ ہوگی اور رزلٹ بدل دی اور فارم 45 فارم 47 اور فلانا اور فلاما، تو خیبر پختونخوا میں وہ یہ رزلٹ بدل نہیں سکتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، مہم ہے جو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اور اپنے آپ کو درست اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن پھر میں واپس آتا ہوں اس جلسے کے اوپر
اور اس پریس کانفرنس کے اوپر جو DGI-SPR کی پریس کانفرنس کے بعد ہوئی رد عمل کی صورت میں، جس میں اسد قیصر صاحب تھے، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، جس کے اندر بیرسٹر گور صاحب تھے اور ان کے ذمہ دار لوگ موجود تھے، انہوں نے بھی بہت محتاط گفتگو کی. انہوں نے بھی کوئی براہ راست الزام نہیں لگایا یا کوئی ایسی ٹکراؤ کی گفتگو نہیں کی کہ ہم اب یہ کر دیں گے تو اب پانی کے لیے ہم لوگ جان دے دیں گے تو ہم لوگ نکل آئیں گے. تو سمجھداری کا مظاہرہ کیا. یہی سمجھداری جلسے کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملی چیف منسٹر کی طرف سے. وہاں پر ایک دو لوگ ایسے ہیں جس طرح سے اگر میں ذکر کروں، شفیع اللہ جان صاحب بڑے نوجوان ہیں، بڑے اس وقت ان کے پاس نشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر اعلیٰ کے، تو وہ بڑے جذباتی ہیں، وہ بڑے اچھل کے آتے ہیں، وہ بڑے جس طرح نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نیا بندے کو کوئی ذمہ داری ملی ہو اور وہ اس کی شاید ایکسپیکٹیشن سے، شفیع اللہ جان کی ایکسپیکٹیشن سے، اس کی سوچ سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. شفیع اللہ جان کو میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں اور کس طرح سے وہ میڈیا کے اوپر آنے کے لیے کس طرح سے وہ منتیں سماجتیں کرتے ہوتے تھے کہ جی مجھے کوئی انٹرویو کرا دیں یا میرے کوئی کسی جگہ پہ میرا کوئی آرٹیکل لگوا دیں. تو مطلب کہ کہنے کا وہ ان کو ان کی ذمہ داری سے بڑھ کے، ان کی سوچ سے، ان کی ایکسپیکٹیشن سے، ان کی شاید کیپیسٹی سے زیادہ ان کو چیز مل گئی. تو اب وہ کیونکہ ان کا بنتا بھی ہے کہ نوجوان بھی ہیں اور سب کچھ، تو وہ بڑے کھل کھلم کچھ طرح کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت محتاط گفتگو کی. اور اچھا لگا یہ سن کے کہ کوئی چیلنجنگ کرنے والی بات یا کوئی دھمکی دینے والی بات یا کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی. ایک بہت اچھی بات ہوئی کہ 100 ارب کا پیکج لا رہے ہیں پشاور کے لیے. یس، یہ وہ تعمیری سوچ ہے، یہ وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ وہ گورننس کے معاملات ہیں جس کو بہتر کرنا ہے. خیبر پختونخوا نو ڈاؤٹ، میں خیبر پختونخوا سے ہوں، آپ خیبر پختونخوا سے ہیں ہزارہ ڈویژن سے، لیکن ہم ہے پختونخوا کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. وہ کھنڈرات ہے، اس کے اندر 12-13 سال سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ سچ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. چاہے وہ محکمہ صحت ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں. کرپشن کے جو بازار ہیں، کوستان سکینڈل، فلانا سکینڈل، اربوں روپے کی کرپشن، سب کچھ ہے. لیکن اگر کوئی چیف منسٹر چاہے، اگر کوئی ذمہ دار حکومت چاہے تو گورننس بہتر کر سکتی ہے. ایسے اعلانات کر کے، ایسے پروجیکٹ شروع کر کے کہ یہاں پر 5000 بیڈز کا میڈیکل سٹی بنائی جائے گی. بہت اچھا اقدام ہے یار. یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا رنگ روڈ اور باقی جو ہے نا انڈر پاسز بنائیں گے. بہت اچھی بات ہے. شہر کو بہتر کرو، صوبے کو بہتر کرو اور ساتھ اپنے قائد کے لیے جنگ بھی لڑو. یہ اصولی طریقہ کار ہے. آپ یہ نہیں کہ اپنی ساری انرجی، ساری توانائیاں ایک طرف لگا دو اور آپ یہ کہو جی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھو، اس کو ذہن میں بٹھا لو کہ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت یا کوئی اگر یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں لیڈر کے لیے میں یہ کر دوں گا. بڑے بڑے لیڈر آئے، وہ جب اس طرح کے حالات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا، کوئی ان کو کچھ نہیں کر سکتا. نیلسن منڈیلا جو ہے وہ کتنا بڑا لیڈر تھا یار، جیل کتنا سے کاٹ دی. بات یہ ہے کہ آپ نے پیار محبت سے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے اور پاکستان کو اپنا پاکستان سمجھ کے چلنا ہے. یہ گفتگو آپ کرتے رہیں، یہ گفتگو آپ آگے لے کے چلتے رہیں. یہ ادارے آپ کے ہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. کسی سیاستدان کا نہیں ہے، نہ نواز شریف کا، نہ زرداری کا. یہ سب کا ہے. یہ عمران خان کا بھی اتنا ہی ہے. لیکن جو اس ملک کے ساتھ زیادتی کرے گا، جو اس ملک کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، جو اس کے اداروں کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، جو اس کے اداروں کے سربراہان کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اس ملک کا لائل نہیں ہو سکتا، وہ اس ملک کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. پھر اس زیادتی کا بدلہ تو پھر جو ہے نا آپ کو ضرور ملے گا. سزا تو ملے گی جرم کی سزا نہ دینا تو پھر یہ ہے کہ جرم کو مزید بڑھاوا دینے کے مترادف ہے نا. جو جرم کرے گا اس کو اتنی سزا ملے گی، جتنا جرم جس نے کیا اس کو اتنی سزا ملے گی. اگر نہیں ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم میں باقی لوگ بھی برابر کے شریک ہو گئے. تو اتنے جرم مت کریں جتنے آپ برداشت نہ کر سکیں، جس کی سزا نہ برداشت کر سکیں. ہاں، گورننس کو بہتر بنائیں، چیزوں کو آگے لے کے چلیں، بانی کے لیے بھی جنگ لڑیں. یہ نہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے قائد کے لیے بات نہ کریں، ضرور کریں، لیڈ کریں، سب کچھ کریں، لیکن صوبے کی جو ذمہ داری ہے اس کو ضرور نبھائیں. بالکل جی. کوئی بھی عمل ہوگا اس کا رد عمل ضرور آتا ہے، اور اس رد عمل کے صورت میں ہم نے دیکھا جو ایکسپیکٹیشنز تھی ان سے بہت زیادہ متضاد اگر ہم کہیں. ہمیں بھی اچھا لگا. اسی طرح دیگر جو سمجھدار لوگ ہیں جو واقعی شعور رکھتے ہیں کہ جو پریس کانفرنس کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ رد عمل اس طرح کا آئے گا جو پشاور کے اندر جلسہ اناؤنس ہو گیا تھا، لیکن بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی گفتگو، ان کا رد عمل بہت زیادہ سمجھداری والا تھا اور بڑا محتاط، جس طرح قیصر خان تنوری نے فرمایا کہ بڑے محتاط انداز میں گفتگو کی گئی اور پیغام بھی دیا گیا. تو اگر اسی طرح سے چیزیں مزید آگے بڑھی تو یقینی طور پہ چیزیں ہمیں کچھ سموتھلی ہوتی دکھائی آئندہ عرصے میں
दिखाई देंगे। कैसे तो आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वीडियो का एहतराम करेंगे, एहतराम से कबल आपसे फिर गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार इस हवाले से ज़रूर कीजिएगा। मुझे कैसर खान तुरौली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।